ماشاءاللہ بھرپور خطابات آپ نے سنے ہیں۔ میں تقریر کے لیے حاضر نہیں ہوا، آپ جانتے ہیں میں حاضری کے لیے حاضر ہوتا ہوں۔ اسٹیج پر نہ بھی بیٹھوں، وہ پیچھے بیٹھ کر میں تقریر سنوں گا، اس لیے کہ میں یہاں صرف اور صرف حضرت حافظ محمد عبداللہ شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ ان سے تعلق خاطر کی وجہ سے آتا۔ آپ کی یہ کانفرنس ان کا صدقہ جاریہ ہے۔ آج بھی طبیعت کی ناسازی کے باوجود میں یہاں حاضر ہوں، اور اتنی دیر تک بیٹھنا اور بالعموم اس حوالے سے کہ آپ کا ذوق جو پورا ہو رہا تھا حضرت قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب کے حوالے سے، اور باقی آپ کا ذوق پورا کریں گے حضرت ناصر مدنی صاحب۔ حضرت تو ہی اوتھے بیٹھ جاؤ، حضرت ناصر مدنی مان گئے، لیڈر مان گئے ماشاءاللہ۔ اس لیے کہ میں ایک طالب علم ہوں، میرا کچھ اور انداز ہوتا ہے، اور وہ انداز شاید آج کے اس مجلس میں یا اس مجلس میں پورا نہ اترے۔ ایک منٹ ٹھہرو جی، اب سننا ہے کہ نہیں؟ ہم چکا ساری اور جیڑا نہ چکا لوٹائی ہوئے سننا سارے ہیں، بلیک میل کر کے نہیں، جذباتی انداز میں نہیں۔ میں صرف دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج پوری دنیا کے مسلمان دکھی ہیں، غم اور غصے کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں کہ پہلے جو توہین کی جاتی تھی پیارے رسول کی، ناموس رسالت پر حرف گیری کی جاتی تھی، وہ افراد کی طرف سے ہوتی تھی۔ پہلا موقع ہے کہ فرانس کی حکومت نے بکواس کی، اور اس کی وجہ سے پوری دنیا کے مسلمان غم و غصہ کی انتہا کو چھو رہے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ساری دنیا بھی مل جائے، نبی پاک کی عظمت کو نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ آپ کی ناموس، آپ کی حرمت بہت بلند ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ جب اللہ کافی ہے تو کون ہے کائنات میں جو ناموس رسالت کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ ناموس رسالت کو نقصان اور تنقیص کی بات نہیں، بات ہے ہمارے ایمان کی، ہماری غیرت کی تپیدگی کی، امتحان ہے ہمارے ایمان کا، پیارے رسول کے ساتھ ہمارے تعلق کا امتحان ہے، سونے نبی کے ساتھ ہماری عقیدت کا امتحان ہے، ہماری محبت کا امتحان ہے کہ ہم جو گلی و بازار کے اندر ایک دوسرے کے مقابل جلسے کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بڑھ کر اپنے آپ کو محب رسول کہتے ہیں، ناموس رسالت کے لیے ہم میدان میں نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے؟ ہم اپنی جانیں قربان کریں گے یا نہیں کریں گے؟ حرمت رسول کے لیے ہم اپنے بچے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ ہے معاملہ، یہ ہے امتحان، اس غیرت کا امتحان ہے، اس حمیت کا امتحان۔ آپ نے سنا علماء کرام سے کہ اس کائنات میں سب سے اشرف، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، اولا بالا، کامل، مکمل، اکمل اگر کسی کی ذات ہے تو مدینے والے کی ذات۔ حضرت جبریل امین علیہ التحیت و تسلیم
آپ نے معراج کے واقعے میں اکثر سنا ہے کہ جب براق کو لایا گیا آپ کی سواری کے لیے اور پیارے رسول جب سوار ہونے لگے تو براق تھر تھڑایا، کانپا، لرزا، تو جبریل امین نے کہا اے براق رک جا، تجھے نہیں معلوم کہ آج تجھ پر کون سوار ہونے لگا ہے، آج تجھ پر وہ سواری کرنے والا ہے کہ جس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی نہیں۔ اور حضرت جبرائیل کے الفاظ ایک اور روایت میں کچھ یوں ہے کہ قلبت مشارق الارض و مغاربہا لم ارا مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جبریل کے اس کہے کا ترجمہ ایک فارسی شاعر نے یوں کیا کہ آفاقہا گردیدام بسیار خوب دیدام مہر بوتان لرزیدام، آفاقہا گردیدام بسیار خوب دیدام مہر تابان لرزیدام، لیکن تو چیزیں دیگرے قلبت مشارق الارض و مغاربہا۔ جبرائیل علیہ تحیت و تسلیم نے کہا میں مشرق سے لے کر مغرب تلک گیا، میں نے شمال سے جنوب تک پرواز کی، ہر دور کے صاحبان بدیع و بیان دیکھے، صاحبان کمال و جمال دیکھے، سونے بھی دیکھے، منمونے بھی دیکھے، سندر سروپ دیکھے، چندہ کے روپ دیکھے، قسمہ قسم کے دیکھے، رنگ برنگ دیکھے، دنگ کر دینے والے دبنگ دیکھے، لیکن اے آمنہ کے لال تجھ سے بڑھ کر نگاہوں میں کوئی آیا ہی نہیں۔ اور کس طرح آتا کہ اس سے بڑھ کر تو کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ رحمت عالم، شافع محشر، باعث جنت، ساقی کوثر، جس پر لاکھوں صبح قربان، صلی علی آروئے منور، رحمت کی پاکیزہ گھٹائیں، اللہ اللہ زلف معمبر، آنکھوں میں ما زاغ کا سرما، ما زاغ البصر وما طغی، آنکھوں میں ما زاغ کا سرما، پیشانی و شمس سراسر، عزم محمد کا پرتو، فتح مکہ نصرت خیبر، اس سے بڑھ کر کائنات۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ یہ مت سمجھیں کہ مجھے نسبت ہے مدینے والے سے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ آپ مت سمجھیں کہ جو تعلق خاطر ہے اس کی وجہ سے یہ بات کہی جا رہی، نہیں، سونے نبی تو وہ ہیں جن کی عظمت کے نعرے غیر مسلمانوں نے لگائے۔ تھامس کارلائل نے جب کتاب لکھی دا ہیروز آف دا ہیروز، ہیرو کے ہیرو، تو غیر مسلم عیسائی ہونے کے باوجود اس نے یہ بات مانی، لکھی، کہی کہ اس کائنات میں اگر سب سے بڑا کوئی ہیرو ہے تو مدینے کا تاجدار۔ اور صرف تھامس کارلائل ہی نہیں، ہمارے ایک ساتھی گئے پی ایچ ڈی کے لیے امریکہ، انہوں نے بتایا کہ جب میں نیشنل لائبریری واشنگٹن کے اندر گیا، 6,500 سے زیادہ غیر مسلموں کی سونے نبی کے بارے میں کتابیں وہاں موجود ہیں۔ مائیکل ہارٹ ایک یہودی ہے جس نے تاریخ انسانی کی 100 شخصیات پر کتاب لکھی، دی 100، اور اس کا ترجمہ اردو میں ہوا 100 عظیم شخصیات۔ اس نے صرف یہ نہیں کہ لکھ دی ہیں 100 شخصیات، اس نے صدیوں کا مطالعہ کر کے کہا کہ 6 صدی عیسوی قبل مسیح سے پہلے تاریخ کے اندر جو عظیم شخصیات ہوئی ہیں وہ یہ، پھر 6 صدی سے لے کر حضرت عیسیٰ تک یہ لوگ ہیں، پھر حضرت عیسیٰ سے لے کر آج تک یہ لوگ ہیں، بر اعظم افریقہ کے یہ لوگ،
بر اعظم آسٹریلیا کے یہ لوگ، بر اعظم امریکہ کے یہ لوگ، بر اعظم ایشیا کے یہ لوگ، بر اعظموں کے حوالے سے لوگوں کو جمع کیا، پھر زندگی کے شعبوں کے لحاظ سے لکھیا کہ تاجر بڑے کون سے ہیں، سائنسدان کون ہیں، جرنیل کون ہیں، فاتح کون ہیں۔ اسی طرح لکھا کہ تعلیم کے ماہرین کون ہیں، دائی کون ہے، مصلح کون ہے، ریفارمر کون ہے۔ یہودی ہونے کے باوجود صدیوں کا مطالعہ کرنے کے بعد اس نے پہلے نمبر پہ رکھا تو پیارے رسول کو رکھا، مدینہ کے تاجدار کو رکھا، آمنہ کے لال کو، اور اس نے کہا کہ میں نے آپ کو پہلا نمبر اس لیے دیا ہے کہ باقی جتنی شخصیات ہیں، کوئی کسی شعبے میں، کوئی کسی شعبے میں، کوئی کسی شعبے میں، لیکن مدینے والا وہ ہے جس نے زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کیا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس سے لوگ علوم و فنون اخذ کرتے۔ حضرات، یہ فرانس، اسی فرانس کا ایک مورخ الفانس سے اس نے کہا کہ محمد سے بڑھ کر عظیم شخصیت کوئی نہیں، اور 2 سال پہلے فرانس ہی کے ایک شخص جیوجرڈ نے کتاب لکھی، دا ہسٹری آف پرافٹ آف اسلام، اسلام کے پیغمبر کی زندگی۔ اس نے پیارے رسول کی تعریف پر 650 صفحے کی کتاب لکھی۔ اصل معاملہ یہ ہے، یورپ پریشان اس وجہ سے ہے کہ یورپ میں تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے۔ جب 2005 میں اسکینڈینیوین ممالک میں پیارے رسول کی گستاخی کی گئی، ڈنمارک میں، ناروے میں، تو تھوڑے ہی عرصے کے بعد جب پوری دنیا کے اندر مسلمان سرگرم ہوئے سراپا احتجاج، اور 1 ہفتے کے اندر 24 کے قریب مسلمان پیارے رسول کی ناموس پر شہید ہوئے، تو وہ لوگ سوچنے پہ مجبور ہوئے کہ کون سی ایسی ہستی ہے جس کے لیے لوگ ہنستے کھیلتے ہوئے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ صرف 6 مہینے کے عرصے میں ان ممالک کی مقامی زبانوں میں 2.5 لاکھ سے زیادہ سیرت کی کتابیں تقسیم ہوئی تھیں۔ تیزی کے ساتھ لوگ مسلمان ہو رہے۔ برطانیہ کے اندر ہزاروں کی تعداد میں، برطانیہ اور یورپ کے اندر گرجے مسجدوں میں تبدیل ہو چکے۔ پچھلے سال تو ہم جا نہیں سکے، اس سے پہلے برطانیہ میں جاتے تھے۔ 21 مساجد ایسی ہیں جن میں نے بات کی، کلام کیا، گفتگو کی، جو پہلے گرجے تھے۔ گرجے ویران ہو رہے ہیں۔ یورپ میں دین کا شکنجہ کمزور ہو گیا ہے۔ پہلے کبھی ہوتا تھا کہ وہ صلیب اٹھاتے، لوگ صلیب کے سائے میں چل کر مسلمانوں پر حملے کیا کرتے تھے۔ اب دین کا شکنجہ نہیں، اب وہ مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو ابھارتے ہیں دہشت کے نام پر، دہشت گرد کے نام پر، امن کے دشمن کے نام پر۔ حضرات، ایسے میں جو مسلم تنظیمیں ہیں وہ سونے نبی کا کردار، سیرت عام کر رہے ہیں۔ بسوں کی تصویریں آپ نے دیکھی ہوں گی سوشل میڈیا پر کہ بسوں کے اوپر سونے نبی کے وہ ارشادات باقاعدہ اشتہار کی صورت میں لگ چکے ہیں جو سونے نبی کے سیرت کے حوالے سے، امن کے حوالے سے۔ تو حضرات، بات سونے نبی کی تنقیص کی نہیں، بات آپ کی اور میرے ایمان کی ہے، ہمارے غیرت کے امتحان کی ہے۔ یہ کتنا بڑا مجمع ہے۔ آپ نے پہلے بھی وعدہ کیا حضرت حافظ عبد الباسط کے ساتھ، میں بھی چاہتا ہوں کہ اپنے ایمان کو تازہ کریں، ایک بار دل کی گہرائیوں سے یہ بات کہیں، نعرے کی صورت، حرمت رسول پر، ایسے نہیں، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر۔ سونے نبی پر مرنے کے لیے تیار ہیں؟ مرنے کے لیے تیار ہیں، جینے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ ایک ایک مسلمان کہتا ہے میں مرنے کے لیے تیار ہوں،
اگر مدینے والے کے نام پر مرنے کے لیے تیار ہیں تو اس کے نام پر جینے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ سب سے بڑا جواب یہ ہے کہ جس سونے نبی کو ہم مانتے ہیں اس کی سیرت کو مانیں، اس کی تعلیمات کو مانیں، اس کی گفتار کو، اس کے کردار کو مانیں۔ ایک ایک مسلمان اپنی اپنی جگہ پر سیرت کا سفیر بن جائے، اپنے کردار کے ذریعے سے بتائے کہ ہم ہیں سونے نبی کے ساتھ محبت کرنے والے، سونے نبی کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں داخل کرنے والے۔ آپ سونے نبی کے نام کے ساتھ، اس کے کردار کے ساتھ جینا شروع کر دیں، رب کعبہ کی قسم دنیا میں سوائے سیرت نبوی کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ یہی صرف ایک پیغام دینے کے لیے آیا کہ اگر نام محمد عربی پر ہم مرنے کے لیے بے قرار ہیں تو جینے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ وعدہ کریں کہ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں سیرت کا مطالعہ کریں گے، وعدہ کریں سیرت کا مطالعہ۔ سیرت صرف سننے کی چیز نہیں، سننا عبادت ہے، سنانا عبادت ہے، لیکن سیرت صرف سننے کی شے نہیں ہے، اپنانے کی شے۔ رسول پاک اس لیے نہیں آئے تھے کہ گلی و بازار سجا دیں، گلی و بازار سجانا بلدیہ کا کام ہے۔ سونا نبی آیا تھا انسان کو انسان بنانے کے لیے، آدمی کو آدمیت سکھانے کے لیے۔ حیوانوں سے افضل انسان اور انسانوں سے افضل مسلمان۔ مسلمان آپ بن جائیں، دنیا جب آپ کو دیکھے گی اور کہے گی کہ اگر یہ اتنے اچھے ہیں